الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو رب کے معنی کے بارے میں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ رب کا ایک معنی مالک، سردار، جس کی ملکیت میں ہر شے ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ پالنے والا، یہ بھی رب کا ایک معنی، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا رب اس کو کہتے ہیں۔ ہر چیز کو آہستہ آہستہ پیدا کر کے آہستہ آہستہ پایۂ تکمیل تک پہنچائے، اسے رب کہتے ہیں۔ تو گفتگو رب کے اس معنی پر تھی کہ مالک حقیقی ایک معنی ہے رب کا کہ وہ ذات جو مالک حقیقی ہے ہر شے کی۔ اور قرآن مجید میں بہت سی آیات مقدسہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جہاں فرمایا لہ الملک، بادشاہت اسی کی چل رہی ہے دنیا میں۔ یہ 3 صورتوں میں فرمایا، سورہ الفاتر میں، سورہ زمر میں اور سورہ تغابن میں یہی ارشاد فرمایا لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، ملکیت اسی کی چل رہی ہے۔ پھر ایک انداز بدل کر پھر ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ سورہ البقرہ میں آواز دی کہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں سمجھ ہے، تم اس بات کا علم رکھتے ہو کہ زمین اور آسمان میں حکومت جس کی چل رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف زمین و آسمان ہے، فرمایا درمیان کے اندر بھی جو جو چیز بھی ہے، جو جو شے بھی ہے، یعنی زمین اور آسمان اور اس کے وما فیہن، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ سارے کے سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ اس سے بڑی واضح چیز ہو رہی ہے کہ ملکیت، خالقیت اور مالکیت، مالکیت حقیقی یہ اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی، سورہ الملک میں آواز دی، بیدہ الملک، فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اس کی بڑی مضبوط قبضہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اعلیٰ جو ہے، یہ لفظ اعلیٰ جو ہے عربی میں استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی گھیرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا ہر شے، کل، دیکھیں کتنے لفظ استعمال فرمایا، وَهُوَ، وہ ذات، عَلَىٰ، گھیری ہوئی ہے، کل شیء، ہر شے کو،
قدیر اور قابض ہے، وہ قدرت رکھتی ہے، ہر شے پر قبضہ اس کا ہے. یہ ہے رب کا معنی. یہ ملکیت حقیقی اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں چیزیں ساری کی ساری، یہ بات تو ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ہر شے کو اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ خالق کل شیء، فرمایا اللہ ہر شے کا خالق. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر شے کی وکالت بھی وہی کرتا ہے. یعنی یہ نہ کوئی کہے کہ صرف شے اس نے پیدا کر دی اور دوسرے کو دے دی، دینے کے بعد وہ پوچھے گا نہیں. فرمایا اصل حقیقی وکالت اللہ کی ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. فرمایا ہر شے کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے اور ہر شے کی حفاظت اور وکالت کرنے والی بھی وہی ذات ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہر شے کا خالق، ہر شے کا مالک بنا دیا، ہر شے کا مالک بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضہ میں چیزوں کو عطا فرما دیا، دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں اللہ نے عنایت فرمایا. جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہو، جس کے اشارے سے سورج پلٹ کے آتا ہو، جو آسمان کے اوپر کی باتیں بتائے، جو اللہ کو ایک ماننا اور بتانا اس کی زبان مبارک سے نکلے، کیا اس کی قبضہ قدرت میں چیز نہیں ہے؟ اشارہ فرمائے تو درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر اس کے قدموں میں حاضر ہو جائے. کیا ملکیت ہے، کیا قبضہ ہے. اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے قبضہ میں دنیا کی چیزیں عنایت فرما دی. اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اشارہ کریں دوڑتے ہوئے درخت آ رہے ہیں، اشارہ فرمائے جانور آپ کے قدموں میں اپنے سر رکھ رہے ہیں. ابھی بھی قدرت نہیں ہے، ابھی بھی قبضہ نہیں، ابھی ملکیت نہیں ہے. اللہ کے ایک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد. اب دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت اس کا اعلان فرمایا. اللہ نے اپنی واحد ہونے کا، ایک ہونے کا، الہ ہونے کا اور مالک حقیقی ہونے کا اعلان فرمایا. اب زبان کس کی جاری ہے؟ کس کی زبان سے فرمایا جا رہا ہے؟ قل، فرمایا محبوب یہ وحدہ لا شریک، یعنی اس پر سب سے بڑی دلیل اللہ احد، هو اللہ احد. دیکھیں اس سے پہلے قل، محبوب اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمائے میرا ہونا، میرے ہونے کا اعلان، میرے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان آپ کی زبان سے ہوگا، آپ کی زبان سے. فرمایا قل، محبوب آپ ارشاد فرمائے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ہر شے سے بے نیاز ہے. جو وصف تم بیان کرتے ہو اس کے وہ وصف نہیں، وہ ان صفات سے موصوف ہے جو خود اپنی صفات بیان فرماتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہے یہ رسالت. اب دیکھیں وحدت
وحدہ لا شریک اور رسالت دونوں کا کتنا قریبی تعلق ہے. اللہ کے واحد لا شریک ہونے کا اعلان بھی حضور کی زبان مبارک سے فرمایا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی جو ملکیت ہے، ملکیت حقیقی، یہ اللہ کی ذات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی. یہ ارشاد فرمایا صاحب، یعنی یہ اعلان فرمانے کے کہ ہر شے کو میں نے پیدا فرمایا اور میری ملکیت ہے. پھر ارشاد فرمایا میں جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں. جو چیز جسے چاہتا ہوں میری ملکیت ہے، میں اسے عنایت فرما دیتا ہوں. فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے آتاہ اللہ نے ملک عنایت فرمایا. اب جس کے قبضہ میں چیز ہو وہی عنایت فرماتا ہے. یہی بات ہے نا، جس کے مکمل قبضہ ہو، جس کی ملکیت میں چیز ہو وہی عنایت فرماتا ہے نا. فرمایا آتاہ اللہ الملک، فرمایا اللہ نے داؤد کو ملک عطا فرمایا. والحکمہ، حکمت بھی عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا اس نے اسے سکھا دیا. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. ارشاد فرمایا کہ ابراہیم سے ایک بادشاہ جس کو ہم نے آتاہ اللہ الملک، اللہ نے ملک عطا فرمایا تھا نمرود کو، وہ رب ہونے میں اور میرے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا. ہم نے اسے ملک عنایت فرمایا. یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ چیزیں عطا فرماتا ہے. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں قل، محبوب آپ ارشاد فرمایا اللہم مالک الملک. کس کی بادشاہی ہے دنیا میں؟ ہم نے عنایت فرمائی ہے بادشاہییں. فرمایا ساری بادشاہیوں کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے. مالک الملک، مالک الملک. جو کہتے تھے مالک الملک ہم ہیں، کدھر ہیں آج؟ جو کہتے تھے ہماری بادشاہی چلی ہے، کدھر ہے ان کی بادشاہی؟ جو کہتے تھے کہ ہمارے حکم پہ، ہمارے اشارے پہ چیزیں چلتی تھی، آتی تھی اور جاتی تھی، ہمارے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے لوگ، کہاں چلے گئے وہ؟ آپ نے مل گئے. فرمایا قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. ملکیت ہے، ملکیت اللہ کی وجود میں، عدم میں، یعنی وجود میں پیدا کرنے میں، وجود لانے میں اور وجود کے لے جانے میں، موت عطا کرنے میں، زندگی عطا فرمانے میں، اسی کی ملکیت ہے. لوگوں کو نعمتیں دے اسی کی ملکیت ہے، لوگوں کو عذاب دے اسی کی ملکیت ہے. فرمایا آگے یہ ارشاد فرمانے کے بعد قل اللہم مالک الملک، آگے فرمایا تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عنایت فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، فرمایا جسے چاہتا ہے اپنا ملک کھینچ لیتا ہے. یہ ملک کی بات ہو رہی ہے. ملک کا حدود اور رقبہ بڑا ہوتا ہے. یہ چھوٹی زمین تھوڑا، یہ بڑے رقبے کو ملک کہتے ہیں، بڑے رقبے کو ملک کہتے ہیں. تو اللہ نے یہاں مالک الملک فرمایا. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے زمینوں کے حصے جن کے قبضہ میں ہیں وہ بادشاہ بنے پھرتے ہیں، بادشاہ ہیں. فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس کے پاس سے چاہتے ہیں ملک کو کھینچ لیتے ہیں. کیا بات ہے. آگے فرمایا، یہ بات ختم نہیں کی. فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ،
جس کو چاہتے ہیں ہم عزت اور غلبہ عطا فرماتے ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں اوپر سے کھینچ کر زمین پر لے آتے ہیں۔ ہمارے قبضہ قدرت میں جو چیزیں ہوں، وحدانیت اور ملکیت اور خالقیت کا پتہ چلا، ارشاد فرمایا کہ ہمارے قبضہ قدرت میں، یہ کبھی نہ کہنا کہ اللہ کے قبضے سے چیز چلی گئی ہے، نا، فرمایا مالک حقیقی میں ہوں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، فرمایا یہ عزتیں اور ذلتیں میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لوگوں کے دروں پہ عزتیں تلاش نہ کرو، اور یہ نہ کہو کسی نے دھتکار دیا تو مجھے بے عزت کر دیا، اور کسی نے منصب پہ بٹھا دیا تو عزت دے دو۔ فرمایا نا یہ عزتیں اور ذلتیں میرے قبضہ قدرت میں۔ وَلِلَّهِ، ایک اور مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا حقیقی عزتیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والوں کے لیے۔ ہے کہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے بڑی بات، فرمایا بیدک الخیر، یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا بیدک الخیر، اس اللہ کے قبضہ قدرت میں سب خیراتے ہیں، چھوٹی خیر ہے بڑی خیر ہے، ایک چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے، فرمایا ہر خیر، ہر قسم کی خیر، بیدک الخیر، ہر قسم کی خیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر ایک آخری بات کر دی، فرمایا انک علی کل شیء قدیر، فرمایا ہر شے پر وہ قادر ہے۔ بیدک الخیر فرمانے کے بعد آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس مضمون کو مکمل کیا، فرمایا انکا، بے شک، علی کل شیء قدیر، شے چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی چیز کو بھی شے کہتے ہیں، بڑی چیز کو بھی شے کہتے ہیں، فرمایا انکا علی کل شیء قدیر، فرمایا چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ساری کی ساری چیزیں ہمارے قبضہ قدرت میں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ اللہ کی خالقیت ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کی ملکیت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ، فرمایا سچی بات، حق قول یہ اللہ کا ہی ہے، حق قول اللہ کا ہے۔ اللہ کا قول سنا کس نے ہے؟ کس ذریعے سے آیا ہے؟ اللہ کا قول کسی، اللہ کا کلام کسی نے سنا؟ ما قال لبشر، یہ آیت مبارکہ بھول لینا، ما قال لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، فرمایا میں کسی بشر سے بات نہیں کرتا، میرا منصب نہیں ہے کسی بشر سے بات کرنا، مخلوق میں سے کسی سے بات کرنا میرا منصب نہیں ہے، میرا منصب بہت اونچا ہے، میں نے اپنا محبوب درمیان میں رکھ دیا ہے، اس کے ذریعے سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے محبوب کے ذریعے اپنا اعلان، میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا بھی اسی کے ذریعے سے کر رہا ہوں، تو باقی باتیں کیا ہیں؟ اور میں جو ہوں تم سے مخاطب ہوں، اب ہم سے مخاطب ہے نا، ہمیں کہہ رہا ہے نا یہ کام کرو یہ نہ کام کرو، فرمایا تم سے مخاطب ہوں لیکن اپنے رسول اور اپنے محبوب کے ذریعے سے، تم اس کو درمیان سے ہٹا کر نئی طرف کیسے آ سکتے؟ میں تم سے بات کرتا ہوں اپنے رسول کے ذریعے سے، میں تم سے مخاطب ہوں اپنے محبوب کے ذریعے سے، میں تمہارے ساتھ پیغام رسانی کا کام کرتا ہوں محبوب کے ذریعے سے، تم کون ہوتے کو محبوب کو چھوڑ کر میری طرف آنا چاہتے؟ فرمایا اس طرح کے دروازے میں نے بند کر دیے، فرمایا اس طرح کے دروازے میں نے بند کر دیے، میں نے اپنی بات کی کرنی ہے،
اپنی صفات کی بات کرنی ہے تب بھی اپنے محبوب کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں، اپنا ہونا ثابت کر رہا ہوں محبوب کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہوں، اپنا اعلان کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں، تو تم اس کو چھوڑ کر میری طرف اس کو الگ کر کے علیحدہ کر کے میری طرف آنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہ، یہ دروازے میں نے بند کر دیے، یہ میں نے دروازے بند کر دیے۔ اللہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه هو حی قیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آیت الکرسی شریف ہر روز پڑھتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ یہاں ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا زمین و آسمان میں میری ملکیت چلتی ہے، میں مالک ہوں۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، اور ان چیزوں کو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں دے دی ہیں، عنایت فرما دی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے، اب تم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر تھوڑا سا فرض ہی کر لیں کہ رسول کی اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ کی اطاعت کریں، کیسے کریں گے؟ اطاعت کا معنی اتباع ہوتا ہے نا، اتباع کرنا، پیچھے چلنا کسی کے اخلاق اپنانا، عادتیں اپنانا، وہ چلتا کیسے تھا، پھرتا کیسے تھا۔ اگر رسول کو ایک طرف کریں تو کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ یہ ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، جو اللہ کی اطاعت ہے رسول کی وہی اطاعت ہے، جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے، الگ کوئی شے نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیوں دو ایک ہی واو کا وقفہ ہے؟ پھر شاید اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے اگر رسول کی اطاعت نہ ہوگی تو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، اب یہ اللہ کی نعمت ہے نا ساری دنیا میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، حضور نے ایسے استعمال فرمائی ہیں نا وہ چیزیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح انہوں نے میری نعمتوں کی قدر کی ہے، میری نعمتیں ان کی قدر کر کے جس طرح انہوں نے اپنایا ہے، اسی طرح تم زندگی گزارو۔ بسم اللہ میں دیکھیں، پانی پیو، پانی پینے کے لیے فرمایا کہ بسم اللہ، آپ نے پانی پیا، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں پانی پی رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں چھوٹی سی ہے، جب کھانا کھانا ہے تو حضور نے کیسے کھانا ہے؟ لقمہ اٹھایا اور بسم اللہ ہی پڑھی، لقمہ لیا، اب اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اس طرح جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جس طرح حضور نے انہیں استعمال فرمایا اس طرح استعمال کریں گے، اس طرح قدر کریں گے تو پھر بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا یہی معنی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا کوئی نبی اور کوئی رسول میں نے جو دنیا میں بھیجے ہیں ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ تم ان کی اطاعت کرو، صرف یہی مقصد تھا کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا